تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سلام کے تعلق سے پڑھیں گے کہ سلام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو، یعنی خوب پھیلاؤ، اس کا خوب رواج دو، رائج کرو، اور اس کی تاکید فرمائی اللہ کے نبی نے، اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھروں میں کثرت سے نماز پڑھو، تمہارے گھروں میں اچھائیاں اور بھلائیاں زیادہ ہوں گی اس سے، اور کہا کہ میری امت میں سے جس سے ملاقات ہو نا اس سے سلام کیا کرو، تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ تو سلام کرنے کا کس طرح حکم دیا، کیسے حکم فرمایا؟ السلام علیکم کہو۔ کن الفاظ میں سلام کرنے کے لیے کہا؟ السلام علیکم۔ تو یہ سلام کا سنت طریقہ یہی ہے، السلام علیکم۔ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، تو یہ الفاظ غلط ہے۔ السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو۔ اس کے خلاف جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سنت کے خلاف ہے۔ بعض مائیں اپنے بچوں کو اگر اسکول بھیجتی ہیں یا کہیں گھومنے کے لیے یا کہیں بھی وہ جا رہے ہیں تو مائیں کہتی بیٹا ٹاٹا، بائے بائے، سی یو، سمجھ رہے، خدا حافظ، اللہ حافظ، یعنی ان تمام الفاظ کو بچوں کو رائج کرا رہی ہے۔ یہ تمام الفاظ بچوں کے ساتھ ان کو رخصت کرتے ہوئے یہ تمام الفاظ کے ساتھ ان کو رخصت کر رہی ہے کہ اللہ حافظ، خدا حافظ، بائے بائے، ٹاٹا، ہے نا، یہ اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، تو یہ ایک الگ بات ہو گئی کہ آپ نے اور مزید آگے بھی دعائیں دی، لیکن جو سنت ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے اگر ملاقات کرو تو سلام کرو، حتیٰ کہ اگر چلتے ہوئے درخت حائل ہو جائے نا بیچ میں، یا کوئی بڑی چٹان یا پہاڑ حائل ہو جائے، پھر تمہاری ملاقات ہو تو سلام کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ مطلب ذرا دیر کے لیے بھی اگر ہماری جدائی ہو جائے نا، علیحدگی ہو جائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ شخص ہمیں ملے تو ہم سلام کریں، یہ نہ سوچے کہ ابھی تو سلام کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، سمجھ رہے؟ یعنی اگر ایک جگہ ملاقات ہوئی ہے تو ہم نے سلام کر لیا، پھر دوبارہ تھوڑی دیر بعد اسی جگہ پر یا دوسری جگہ ملاقات ہوئی ہے پھر سلام کر لیں۔ اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہا کہ اتنے منٹ کا گیپ یا اتنے سیکنڈ کا گیپ، کوئی ضروری نہیں ہے، بس ملاقات ہوئی پھر وہ جدا ہو گئے پھر ہمارے سامنے آ گئے تو ہم نے سلام کی۔ یہ جملہ دعائیہ جملہ ہے، ہر کوئی اس کا محتاج ہے، اللہ کی سلامتی کا۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی حدیث ملتی ہے نا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جاتے تو دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑے ہوتے، دستک دیتے اور سلام کرتے تیز آواز میں، اگر جواب نہیں آتا تو پھر اللہ کے نبی دوبارہ واپس آ جاتے اپنے گھر پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ تیز آواز میں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کہتے، دروازے کے باہر کھڑے ہو کر۔ اگر سامنے سے جواب نہیں آ رہا ہے، کوئی دروازے تک نہیں آیا، دستک دی ہے 3 مرتبہ، تو پھر اللہ کے نبی جو ہے ریٹرن ہو جاتے۔ اسی طرح سلام کرنے کی جو اجازت ہے وہ غیر مردوں کو نہیں ہے کہ کوئی عورت کسی غیر مرد کو سلام کرے یا کوئی غیر مرد کسی عورت کو سلام کرے، تو یہ اجازت نہیں ہے، یعنی مرد مرد کو سلام کرے، عورت عورت کو سلام کرے، اور عورت انہی مردوں کو سلام کرے جو ان کے محارم ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو سلام کرنا یہ مطلب ایک عورت کی حیا کے بھی خلاف ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے، سلام انسان کرتا ہے تو سلام کے بعد کلام کرتا ہے، بے تکلف ہوتا ہے، تو ہمیں تو کسی غیر مرد سے بات کرنی نہیں ہے تو ہمیں سلام بھی نہیں کرنا ہے کسی غیر مرد کو۔ لیکن اگر کوئی بوڑھی عورت ہے تو سلام کر لیا چلے گا۔ اللہ کے صحابہ جب جمعہ کی نماز سے لوٹتے تو راستے میں کوئی بوڑھی عورت نظر آتی تو سلام کرتے ہوئے وہ اپنے گھر پر جاتے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے۔ تو سلام جو ہے یہ سلامتی سے بنا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ کلام اتنا پسند ہے کہ جنت میں بھی سلامن 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 کی صدا ہوگی، فرشتے بھی استقبال کریں گے سلامن سلامن، اللہ خود سلامن قولا من رب الرحیم، ہے نا، اللہ خود سلام کریں گے جنت میں۔
حتیٰ کہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے اگر باہر سے آتے ہیں، ہم ان کو سکھائیں کہ گھر میں آپ آئے ہو تو پہلے سلام کر کے داخل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کہ اے انس، گھر میں اگر تم داخل ہو نا تو گھر والوں پہ سلام کیا کرو، اس سے گھر کی بھلائی میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہے۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا آج لوگوں نے یہ چھوڑ دیا ہے، بہت کم لوگوں کے اندر یہ رواج ہے۔ بعض لوگ تو شرم محسوس کرتے ہیں، لحاظ محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے سنت کی اہمیت جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ تو گھر کے اندر ہم سلام کر کے جب داخل ہوتے ہیں تو یہ گھر کی عافیت اور برکت کا باعث ہے، گھر میں بے برکتی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں سکون نہیں ہے، بے برکتی ہے، تو یہاں تعویذ، وہ بابا کے پاس، وہ کیا کہتے ہیں فلاں عالم کے پاس تعویذ اور گنڈے بنوا رہے۔ سنت چھوڑ دی تو برکت ختم ہو گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہم سنت سے گریز کریں، جس کی وجہ سے آج ہم اس حال میں ہیں۔ اور ایک جو معاشرے میں خرابی اور ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں، بڑے کچھ مرد یا عورت ہوتی ہیں، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بچے سلام کریں، ہم نہیں ان کو سلام کریں گے۔ بعض لوگوں کو آج بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی کا فون آتا ہے ان کے پاس یا وہ ان سے کوئی ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ سلام نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم بڑے ہیں نا، ہم ان کی نانی لگتے ہیں، ہم ان کی خالہ لگتے ہیں، ہم ان کی پھوپھی لگتے ہیں، وہ ہمیں سلام کریں گے، ہم انہیں سلام نہیں کریں گے اس طرح سے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بچوں کے پاس سے گزرتے نا تو ان کو بھی سلام کرتے۔ تو سلام کے بہت سارے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ اگر ہم گھر میں اپنے رات میں گھر میں داخل ہوئے ہیں تو خوب تیز سے سلام نہیں کرنا، السلام علیکم، جو سویا ہے وہ اٹھ جائے، ایسا نہیں، بلکہ دھیرے آواز میں۔ اللہ کے نبی جب گھر میں رات میں تشریف لے جاتے تو دھیرے آواز میں سلام کرتے تاکہ سونے والوں کی نیند میں خلل نہ پڑے، اور اگر کوئی جاگا ہے تو وہ سن لے۔ اتنے دھیرے، اتنے بھی دھیرے نہیں کہ بس ہونٹ ہلا دیا، آواز بالکل نہیں نکلی، آواز نکلے السلام علیکم، لیکن خوب تیز سے سلام کہ سونے والا اٹھ جائے، ایسے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کتنی پیاری تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خوبصورت زندگی بتلائی، معاشرے میں رہن سہن کا خوبصورت طریقہ بتلایا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ سلام بھی پہنچایا کہ فلاں کو میرا سلام کہنا۔ تو اس طرح بھی ہم سلام، اگر کوئی مجلس میں حاضر نہیں ہے تو ہم اس طرح بھی اسے سلام پہنچا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو رائج کریں، اپنے بچوں کو ہم یہ ترغیب دیں کہ بسم اللہ پڑھ کے سلام کر کے داخل ہو گھر میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ باہر کی جو خباثت اور غلاظت جو ہوتی ہے فضاؤں میں، وہ بچے اپنے ساتھ نہیں لے آتے اپنے گھر میں۔ باہر جو فضاؤں میں جو بلائیں ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہے، وہ بچوں کے ساتھ چمٹ کر گھر میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ سلام کر کے داخل ہوتا ہے تو خود بھی سلامتی میں ہوتا ہے، اس کے گھر والے بھی سلامتی اور سکون میں ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم یہ رواج بنائیں، خود بھی، چاہے بڑے ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، ہر ایک کے اندر یہ مزاج ہو سلام کرنے کا۔ ہم داخل ہوئے ہیں گھر میں، سلام کریں۔ ہم نے کسی کو فون لگایا ہے تو یہ نہیں کہ ہم نے فون لگایا ہے لیکن ہم تو بڑے ہیں، سامنے والے کے پاس ہمارا نمبر سیف ہے تو وہ تو ہمیں کہے گا السلام علیکم، کیسی ہیں خالہ، کیسی ہیں امی، کیسی ہیں نانی، نہیں، بلکہ ہم نے فون لگایا تو ہم سلام کریں۔ ہم داخل ہو رہے ہیں گھر میں تو ہم سلام کریں، جو آیا ہے وہی تو سلام کرے گا نا۔ تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو جو ہے سنت طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری زندگیوں میں سکون جو ہے نا اسی وجہ سے چلا گیا، آج ہم اتنی پستی میں اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے سنتوں کو، دین کو صحیح انداز میں فالو نہیں کیا جس طرح سے اس کو فالو کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قبول فرمائے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا ہے اسے آگے بھی پہنچائے انشاءاللہ۔